السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ہوپ فلی بالکل ٹھیک ہوں گے. ڈیئر، آج مجھے آپ سے دو باتیں پوچھنی ہیں. فرسٹ آف آل، یس، سنگل انٹری کے بارے میں کیسی رہی؟ یقیناً آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی. اینڈ سیکنڈلی، آئی ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ سم تھنگ اباؤٹ نان پروفٹ آرگنائزیشن. ہاں، کچھ تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا تھا لاسٹ لیکچر میں، اور ٹوڈے I have to talk more about non-profit organization. تیار ہے؟ یاد رکھیے گا، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی کوشچن بھی سالو کرنا ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن کے ریفرنس میں. تو جی، نان پروفٹ آرگنائزیشن جو کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے اس کے بارے میں سمجھا تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے which is not meant for profits. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، البتہ because it is an organization, so there will be some financial information available in this organization. And wherever there is financial information, there will be a need of accounting, because accounting is a language about financial information. ٹھیک ہے؟ تو جناب، اب نان پروفٹ آرگنائزیشن کی اکاؤنٹنگ کے بارے میں آپ دیکھیے سلائڈ پر کہ دو طرح کی آرگنائزیشنز ہیں. ایک وہ which is maintaining proper books of accounts following the double entry accounting system, اور دوسری اس طرح کی آرگنائزیشنز which are not maintaining proper books of accounts or not following double entry. So معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر بھی، یعنی کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن میں بھی مسائل اسی طرح کے ہیں جیسا کہ بزنس آرگنائزیشن میں ہے. لائک میں نے آپ کو انکمپلیٹ ریکارڈز یا سنگل انٹری پڑھانے کے وقت بتایا تھا کہ کچھ چھوٹی سی آرگنائزیشن ہوتی ہیں، although those are doing business، لیکن can not afford an accountant. اسی طرح سے نان پروفٹ آرگنائزیشنز بھی کچھ ایسی چھوٹی سی ہوں گی جو کہ اکاؤنٹنٹ کو افورڈ نہیں کر سکتی ہوں گی. لائک ایک لائبریری، اب وہاں پر تو اکاؤنٹنٹ افورڈ نہیں کیا جا سکتا. ایک چھوٹی سی لائبریری جو کہ دو مل کر کسی ایک گھر کی بیٹھک میں اخبار لگوا لی اور کچھ کتابیں اکٹھی کر لی تاکہ ہم ایک ریڈنگ روم کامنلی یوز کر سکیں اور اسے ایک ہیلدی ہیبٹ کے طور پر اپنے علاقے میں بھی انٹروڈیوس کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ سو اب وہاں پر اکاؤنٹنٹ تو افورڈ نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر ہم کوئی پراپر ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم نہیں دیکھ رہے ہوں گے. لیکن بہرحال ادھر فائنینشیل انفارمیشن موجود ہیں تو ہم اکاؤنٹنگ تو کریں گے. اوکے؟ اچھا، اب جب آرگنائزیشن بڑی ہو گئی، نان پروفٹ آرگنائزیشن، جیسے کہ بہت بہت بڑی آپ اپنے ملک میں بھی نان پروفٹ آرگنائزیشنز دیکھ رہے ہیں ویلفیئر کے لیے، تو وہ آرگنائزیشنز، ہاں، دوز کین افورڈ accountants. Rather, complete accounting system can run over there. ایک باقاعدہ اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ وہاں پر موجود ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو بنیادی طور پر میں نے دو جگہ پر اس کو ڈیوائڈ کیا. ہاں، دیکھیے سلائڈ پر کہ وہ آرگنائزیشنز جو پراپر بکس آف اکاؤنٹس مینٹین نہیں کر رہی، ان کو ہم فردر دو حصے میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک وہ آرگنائزیشن جو کہ بہت اسمال سائز کی ہیں، اور دوسری وہ آرگنائزیشن جو ذرا میڈیم سائز کی ہیں. سو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر بھی مور اور لیس اکاؤنٹنگ کے وہی مسائل ہمیں درپیش ہوں گے. تو جی، میں اب بات کو شروع کروں گا اسمال سائزڈ نان پروفٹ آرگنائزیشن سے، اور وہ جو کہ پراپر بکس آف اکاؤنٹس مینٹین نہیں کر رہی. اوکے؟ کیونکہ اس کو سمجھانا سب سے پہلے آسان ہے. تو جی، نان پروفٹ آرگنائزیشنز which are of small size and cannot maintain proper books of accounts, in a way those cannot afford accountants will prepare only and only a receipt and payment account. ٹھیک ہے؟ اب آپ واقف ہیں ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ سے،
This is exactly the cash book. Okay? Cash book آپ نے بنانا سیکھی ہوئی ہے اپنی ارلی کلاسز میں, جو کہ آپ نے اکاؤنٹنگ کی ابتدائی سبجیکٹس پڑھ رکھے ہیں اس میں. You know how to prepare cash book. Exactly. Cash book is the book of original entry in which all cash transactions are recorded in a chronological sequence or chronologically. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈیٹ سیکوینس میں. اب کیش بک جو کہ مینٹین ہو رہی ہے ڈیٹ سیکوینس میں, اس کی آپ جب سمری اٹھا لیں گے تو دیٹ سمری از نون ایز ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ. اوکے, سو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ ول بی مینٹینڈ بائی the organizations which are of very small size and cannot afford accountants. تو وہ کیا کریں گی, کیش بک ڈیلی بیسس پر مینٹین کریں گی اور ایئر اینڈ پر اس کیش بک کی ایک سمری بنا لیں گے. اس کو میں ابھی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھاتا ہوں. بات یہ بڑی آسان ہے اور یہ ایگزامینیبل بھی نہیں ہے, لیکن اس کا سمجھا جانا بہت ضروری ہے. اوکے, دیکھیے آپ لائبریری کی میں نے اگزامپل لی. اف دیٹ لائبریری از ہیونگ فیو ممبرس, تو ڈیفینیٹلی وہ ممبرس اس لائبریری کو کچھ سبسکرپشن پے کرتے ہوں گے, کچھ ممبرشپ فی پے کرتے ہوں گے, اس لائبریری کو کچھ اس علاقے کے لوگ مخیر حضرات ڈونیشنز دیتے ہوں گے. تو بھائی یہ ساری کیا ہیں, ریسیٹس, وصولیاں. ٹھیک ہے, دیز آل آر ریسیٹس آف دیٹ کنسرن, آف دیٹ اینٹی, آف دیٹ آرگنائزیشن. اب اسی لائبریری کی کچھ ادائیگیاں بھی ہوں گی, کچھ پیمنٹس ہوں گی. نیوز پیپر ڈیلی آتے ہیں 2-3, ان کا بل. اوکے, دین الیکٹریسٹی بل. ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی ایک آفس بوائے ٹائپ کو ایک رکھا ہو کہ جو مینٹین کرتا ہو ریکارڈ لائبریری کی بکس کے اور چھوٹے موٹے اخراجات کو دیکھتا ہو. اب وہ جو آفس بوائے ہوگا اس کی سیلری. ٹھیک ہے, اب اس آفس بوائے کو کہا جی کہ کوئی انٹرٹینمنٹ وغیرہ کے لیے خرچہ آپ نے دیا کہ لاؤ بھائی چائے لے آؤ, فلانے ہمارے محلے کے صاحب آئے ہیں, ان کو ہم نے کچھ چائے پلانی ہے, کیونکہ ان سے لینے ہیں نا آپ نے. ہاں, ڈونیشن بھی تو لینی ہے ان سے, چائے پلاؤ گے تو ڈونیشن ملے گی. ٹھیک ہے نا, خرچہ کر لیا. ٹھیک ہے, سو یہ ساری چیز آپ کا ایکسپینس ہے. اور لیتے ہیں وہ رومس میں آپ رن کر رہے ہیں, دیٹ از آن رینٹ. تو اگین اس کا رینٹ جو آپ پے کر رہے ہیں دیٹ از پیمنٹ. سو وہ آرگنائزیشن ول بی ڈیلنگ ان سرٹن ریسیٹس اینڈ پیمنٹس. All those receipts and payments will be recorded chronologically. Where? Yes, in the cash book. اور بائی ایئر اینڈ پر آپ اس کیش بک کو اٹھائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ سبسکرپشن کتنی ریسیو ہوئی, کب کب ریسیو ہوئی. آپ سے تو میں ٹیکنیکل ورڈ یوز کر سکتا ہوں کہ آپ لیجر اکاؤنٹ مینٹین کر لیں گے سبسکرپشن کا. ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ نے یہ ٹیکنیکل ورڈ نہیں یوز کرنا, آپ کہیں کہ نہیں سر آرگنائزیشن بہت چھوٹی ہے, لارجر اکاؤنٹ کیسے مینٹین کر رہی ہوگی, چلو میں مان لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں چلو بھائی سمری بنا لو اس کی ایک. ٹھیک ہے, تو ہم اس کی ایک سمری بنا لیں گے کہ ہاؤ مچ سبسکرپشن واز ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر. اب یہ کہاں سے ملے گی, کیش بک کی ریسیٹ سائٹ سے. ہم تمام سبسکرپشن جتنی بھی ریسیو ہوئی ہوں گی ہمیں اس سال میں, وہ پک کریں گے اور ان کا ایک ٹوٹل ہم ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں لکھ دیں گے ریسیٹ سائٹ پر ہی. ٹھیک ہے, ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ از ایگزیکٹلی دا سمری آف دا کیش بک. کیش بک سے ہیڈ وائز سمری بنی اور اس ہیڈ وائز یعنی ہیڈ وائز مینس سبسکرپشن کی الگ سمری بنے گی, ممبرشپ فی کی الگ سمری بنے گی, ڈونیشن انکم ریسیو ہو رہی ہیں اس کی الگ سمری بنے گی. تو ان سب کی سمریز جو بن رہی ہوں گی اس کو الٹیمیٹلی آپ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں فردر سمرائز کر لیں گے, آل ریسیٹ ادھر ہو جائے گی. آر یو گیٹنگ می؟ اب لائک ممبرشپ فی ہے, آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ممبرز ہوں گے وہ اس شرط پر ممبر بنیں گے اگر وہ
سپوزلی 500 روپیز ممبرشپ فی پے کریں. اب آپ کے اگر 10 ممبرس اس سال میں نئے بنے ہیں تو آپ کو 5000 روپیز تو کیش ریسیو ہوا ہے. ڈفرنٹ ڈیٹس کے مطابق کیش بک میں لکھا ہوگا, وہاں سے یو ول پک اپ دا سمری اینڈ ول پٹ انٹو دا ریسیٹس اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ. سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ اسی طرح سے ہم کیش بک کی پیمنٹ سائڈ کو دیکھیں گے. یاد رہے یہ بات کہ کیش بک از بینگ مینٹینڈ کرونالوجیکلی. ہر روز اس کے اندر آپ ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں. پیمنٹ آج کی تاریخ کی آج ریکارڈ ہو گئی, پیمنٹ نیکسٹ ڈیٹ کی اس ڈیٹ میں ریکارڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, جس ڈیٹ کی پیمنٹس ہوں گی اس ڈیٹ میں ریکارڈ کی جائیں گی. کلیئر نا؟ اب لائک ہم ڈیلی بیسس پر ہو سکتا ہے انٹرٹینمنٹ کی پیمنٹ کرتے ہو. اوکے, اب وہ ڈیلی بیسس پر جو انٹرٹینمنٹ کی پیمنٹ ہے اس کو منتھلی ہم سمرائز کر لیں, پھر الٹیمیٹلی اسی سمری کو اینوئل بیسس پر فردر سمرائز کر کے ایک اماؤنٹ انٹرٹینمنٹ کی آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ جو ایک اماؤنٹ آ جائے گی ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کی, اس کو کہاں لکھیں گے؟ یس, ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ میں پیمنٹ سائڈ پر. بھائی کنسنٹریشن ریکوائرڈ ہے, ذرا سی کنسنٹریشن ادھر ادھر گئی نہیں, آپ کو سمجھ آنا بند. اوکے, سو ابھی تک میں نے باتیں کی کہ کیش بک کو ہم نے کرونالوجیکل سیکوینس میں بنایا. ہم نے ریسیٹ سائڈ سے تمام ریسیٹس ہیڈ وائز سمرائز کی, ان کی سمری کو اٹھایا اور اٹھا کر ہم نے ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ کی ریسیٹ سائڈ پر لکھ دیا ہیڈ وائز. اوکے, اور اسی طرح سے پیمنٹس ڈفرینٹ ڈیٹس میں ہو رہی ہیں, ان کو ہم نے پک کیا کہاں سے؟ ہاں جی, کیش بک سے ہی. اور کیش بک کی جو پیمنٹ سائڈ پہ ڈفرینٹ سمریز ڈفرینٹ ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوئی ہوں گی, ان کو ہم کریں گے سمرائز, اور الٹیمیٹلی اس ہر ہیڈ کی سمری کو ول پلیس ان دا ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ, ڈیفینیٹلی اس کی پیمنٹ سائڈ پر. اب ریسیٹ میں سے پیمنٹس کو لیس کیا تو ول گیٹ کلوزنگ بیلنس. ٹھیک ہے, لیں جی اب میں آپ کو سلائڈ شو کرتا ہوں. دیکھیے گا سلائڈ پر, اس میں جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائبریری ہے جس کی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ فار دا ایئر اینڈڈ بنائی جا رہی ہیں, ایک سال کی. ہم نے ازیوم کیا کہ اٹ از 31 دسمبر 2008. اب ہماری ریسیٹ سائڈ پر سب سے پہلے تو اوپن بیلنس نظر آنا چاہیے, either that is with us in terms of cash or is put into the bank. تو جو بھی ہماری کیش کا یا ہمارے بینک کا بیلنس ہوگا وہ ہماری ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ یعنی کہ ریسیٹ سائڈ پر دکھا دیا جائے گا. تو کیش اور بینک جو ریسیٹ سائڈ پر ہم نے شو کیے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے پاس موجود محسوس کرتے ہیں, اس کے بعد ہم وہاں پر مزید ریسیٹس کو شامل کرتے ہیں اور پھر اس میں سے پیمنٹس کو لیس کرتے ہیں. تو جی دیکھیے سلائڈ پر نیکسٹ ہمیں نظر آئے گا کیش اور بینک کے بعد سبسکرپشنز ریسیوڈ. اب یاد رہے کہ یہ ہماری کیش بک کی سمری ہے, لہذا جو بھی سبسکرپشن ڈیورنگ دا ایئر ریسیو ہوئی ہے either that is relating to the current year یعنی کہ 2008 سے متعلق ہے, یا پریویس ایئر 2007 سے متعلق ہے, یا فالوئنگ ایئر جو 2009 ہے اس سے متعلق ریسیٹ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈیورنگ دا ایئر جو کیش ریسیو ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے ریسیٹ سائڈ پر. پھر کوئی ممبرشپ فی اگر ریسیو ہوئی ہے تو بھی وہ ریسیٹ سائڈ پر دکھے گی, اور اگر کوئی ڈونیشن ریسیو ہوئی ہے وہ بھی ریسیٹ سائڈ پر ہی دکھے گی. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی انکم جو ہوگی وہ آپ کو ریسیٹ سائڈ پر ہی نظر آئے گی. ہاں دیکھیے ایک اور چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, لون ریسیوڈ. اگر آپ نے کوئی لون ریسیو کیا ہے کسی سے تو وہ بھی آپ کو ریسیٹ سائڈ پر ہی دکھے گا. دیکھیے لون ہم ریسیو کر سکتے ہیں, سپوز لائبریری کے لیے ہمیں الماری ریکوائرڈ ہے, ہم سمجھتے ہیں ابھی ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں, تو ویل آسک سم باڈی کہ ہمیں آپ لون دے دیں, ہم وہ الماری خرید لیں اور ہم آپ کو ود ان 2 or 3 months واپس کر دیں گے. تو اف وی آر ریسیونگ لون تو دیٹ از ریسیٹ. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ریسیٹ ہوگی اس کو ریسیٹس میں شو ہونا چاہیے. اب دیکھیے جی پیمنٹ سائڈ پر کیا نظر آ رہا ہے.
آپ کو اب پیمنٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے کہ ہم نے ٹیلی فون کا بل پے کیا, ہم نے رینٹ پے کیا, ہم نے سیلریز پے کی, وہ جو آفس بوائے ہے اس کی سیلری, پھر ہم نے کوئی انٹرٹینمنٹ کا ایکسپینس پے کیا, نیوز پیپرز اینڈ پیریوڈیکلز کے لیے پے کیا, جیسا کہ میں نے ایزیوم کیا ہوا کہ ہم ایک لائبریری کی کیش بک مینٹین کر رہے ہیں, پھر ہم نے کوئی اور ایکسپینسز کیا. تو یہ تمام ایکسپینسز کرنے کے بعد ہمارے پاس اب کچھ کیش بچ رہا ہوگا, وہ آ جائے گا کلوزنگ بیلنس. ہم دیکھیں گے کہ کیش ان ہینڈ کتنا ہے یا کیش ایٹ بینک کتنا ہے. لیں جی, اتنی سی تھی آپ کی ریسیٹ اینڈ پیمنٹ. میں نے پہلے ہی کہا کہ ایگزامینیبل نہیں ہے, یہ صرف آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دینی ہے. دیکھیے, جب بھی ہم کوئی ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو ہم بڑا پریکٹیکل سینیریو میں آ کے پڑھیں گے. ہم کوئی خام خواہ میں پریشان ہو کر اس ٹاپک کو نہیں پڑھیں گے کہ جی یہ پتہ نہیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کی اپلیکیشن ہے بھی یا نہیں. تو میں نے آپ کو ساتھ ہی اس کی اپلیکیشن بتا دی کہ ایک اسمال سائزڈ بزنس آرگنائزیشن کے اندر ہم ایک کیش بک مینٹین کر رہے ہوں گے, ہم اکاؤنٹنٹ افورڈ نہیں کر رہے ہوں گے, ہم وہاں پر اسی کیش بک کی سمری بنا دیں گے. اب دیکھیے, سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب کیش بک مینٹین کر رہے ہیں دین واٹ از دا یوز آف دیٹ سمری, وائی ڈو وی نیڈ ٹو پریپیئر دیٹ سمری. کیش بک ٹھیک ہے بھائی, مینٹین تو کر دی. اس کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم کیش بک مینٹین کر رہے ہیں تو کرونالوجیکل سیکوینس ہے, اس میں ہم اس کے اندر ڈیٹ وائز دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ڈفرینٹ ڈیٹ میں ڈفرینٹ ریسیٹس ہو رہی ہیں. کوئی ایک پکچر کلیئر نہیں ہو رہی کہ ٹوٹل کیش کتنا ریسیو ہوا ممبر شپ کے تحت, ٹوٹل کیش کتنا ریسیو ہوا سبسکرپشن کے تحت. سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ ہاں, ٹوٹل کیش کتنا ریسیو ہوا لون کے تحت. تو ہم پھر اس کے لیے سمری بنا لیتے ہیں جو کہ ریسیٹ اینڈ پیمنٹ بنتی ہے. اس سے پہلے ہم ہیڈ وائز سمری اور اس کو اٹھا کر ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کیش بک کی سمری میں لکھ دیتے ہیں. ناؤ وی آر کلیئر کہ جی ہم کس ہیڈ کے تحت کتنا کیش ریسیو کر چکے ہیں اس سال میں, اور کس ہیڈ کے تحت کتنا کیش پے کر چکے ہیں ڈیورنگ دا ایئر. اور فائنلی وی آر ہیونگ دس مچ کیش ان آر ہینڈ اینڈ دس مچ کیش ان آر بینک اکاؤنٹ. اوکے, سو بچے جی, دس واز آل اباؤٹ یور ریسیٹ اینڈ پیمنٹ اکاؤنٹ. اب میں آپ کو لے کر چلوں گا ایک سسٹمیٹک اکاؤنٹنگ ریکارڈ کی طرف. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں سیکوینس جس طرح سے آپ کو پہلی سلائیڈ دکھائی تھی اس کو فالو نہیں کر رہا. پہلی سلائیڈ میں میں نے پہلے سسٹمیٹک اکاؤنٹ کی بات کی تھی جس میں کہ ڈبل انٹری ہو رہی ہے, اور پھر جہاں پر ڈبل انٹری نہیں ہو رہی اس کی بات کی تھی, اور اس میں فردر میں نے بتایا تھا اسمال اینڈ میڈیم سائزڈ. لیکن میں نے پہلے اسمال کی بات اس لیے کی کہ آپ لوگوں کو ایک کیش بک اور ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کا ٹھیک کانسیپٹ دے دوں. اس کے بعد اب میں آپ کو دوبارہ ایک سسٹمیٹک اکاؤنٹنگ سسٹم کی طرف لے کر جا رہا ہوں جہاں پہ کہ پراپرلی بکس آف اکاؤنٹس آر بینگ مینٹینڈ اینڈ ڈبل انٹری بک کیپنگ سسٹم از بینگ فالوڈ. تو جی آپ کو معلوم ہے بہت اچھی طرح سے کہ ویئر ایور ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم از بینگ فالوڈ دیئر ویل بی ہیونگ اے ٹرائل بیلنس ود اس. جہاں پر بھی ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم فالو کی جا رہی ہے وہاں پر ٹرائل بیلنس ضرور بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ ہر ڈیبٹ کا کریڈٹ ریکارڈ ہو رہا ہے, ہر کریڈٹ کا ڈیبٹ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو ہم پھر اس کی الٹیمیٹلی ٹرائل بیلنس بنا سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو جی اس میں ہمیں ایک عدد ٹرائل بیلنس گیون ہوگا اور وی ول بی سپوز ٹو پریپیئر income and expenditure account and balance sheet with the help of that trial balance. ہاں, تھوڑا سا آپ اگر اس کو کمپلیکس کر لیں سوال کو تو ٹرائل بیلنس کے ساتھ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس بھی گیون ہوں گی. اب اس طرح کے سوال آپ کے لیے بہت آسان ہے, چٹکی میں بنا سکتے ہیں آپ اس کی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ بھی, بیکاز یو پیپل آر ویری مچ پروفیشینٹ ان پریپیئرنگ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اینڈ بیلنس شیٹ اوور business entity and same is going to happen over here. لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو
پہلے بتا چکا ہوں اور ایک مزید ابھی بتاؤں گا. جو پہلے بتا چکا ہوں یاد کراتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نان پروفٹ آرگنائزیشن میں ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ نہیں بنایا کرتے. ٹھیک ہے, ادھر ہم بناتے ہیں انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ. اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بیلنس شیٹ آف اے نان پروفٹ آرگنائزیشن میں اونرز ایکوٹی نظر نہیں آتی. تو پھر اس میں کیا نظر آتا ہے؟ یس, ایکومولیٹڈ فنڈ یا کیپٹل فنڈ بھی ہم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اب جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ یا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ کو بنانے کے دو طریقے ہیں جو کہ ہمیں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 1 بتاتا ہے. IS1 از اباؤٹ پریپیئرنگ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, کہ جی ہم نے کس طرح سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانی ہے. اس میں انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کا بھی تذکرہ ہے, اور انکم اسٹیٹمنٹ بنانے کے دو طریقے اس میں بتائے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ ہم فنکشن آف ایکسپینسز میتھڈ کو فالو کریں, اور دوسرا یہ کہ نیچر آف ایکسپینسز میتھڈ کو فالو کیا جائے. آپ اس کو سلائڈ پر دیکھیے اور نوٹ بھی کیجیے. نمبر 1 میتھڈ از فنکشنز آف ایکسپینسز میتھڈ, اینڈ نمبر 2 از نیچر آف ایکسپینس میتھڈ. تو یہ دو میتھڈز ہیں کیا؟ اس میں جو آپ یوزلی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بناتے ہیں, جسے آپ انکم اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں, جو کہ ایک بزنس آرگنائزیشن کی ہوتی ہے, وہ فنکشنز آف ایکسپینسز میتھڈ کو فالو کرتی ہے. یعنی کہ آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ الگ سے شو کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز الگ سے, سیلنگ ایکسپینسز الگ سے, فائنانس ٹیکس ایکسپینس الگ کرتے ہیں. آپ سلائڈ پر ایک نظر دیکھ لیجئے انکم اسٹیٹمنٹ کو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکم اسٹیٹمنٹ آف اے بزنس آرگنائزیشن سیل سے شروع ہو رہی ہے اور پروفٹ آفٹر ٹیکس پہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو. اب یہاں پر سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ لیس کیا, گراس پروفٹ آیا. پھر آپریٹنگ ایکسپینسز یعنی کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس اور سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینس کو لیس کیا, پروفٹ فرام آپریشنز آیا. پھر ادر انکم ایڈ کر کے آپ نے فائنینشیل چارجز کو مائنس کیا تو پروفٹ بیفور ٹیکس آیا, اور پھر انکم ٹیکس ایکسپینس کو لیس کیا تو آپ کے پاس پروفٹ آفٹر ٹیکس آیا. سو یہ انکم اسٹیٹمنٹ جو ابھی آپ نے دیکھی, یہ ایک بزنس آرگنائزیشن کی انکم اسٹیٹمنٹ ہے اور فنکشنز آف ایکسپینسز میتھڈ کے تحت بنائی گئی ہے. آپ کو ایک اور سلائڈ شو کرتا ہوں جس میں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فنکشنز آف ایکسپینسز کتنی طرح کے ہیں. دیکھیے گا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فنکشن ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ سے متعلق, مینوفیکچرنگ ایکسپینسز سے متعلق. دوسرا فنکشن ہے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز سے متعلق. تیسرا فنکشن ہے سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینسز سے متعلق, جس میں مارکیٹنگ ایکسپینس بھی آ جاتے ہیں. فورتھ ون از فائنینشیل ایکسپینسز, اینڈ دا ففتھ ون از انکم ٹیکس ایکسپینس. سو یہ 5 فنکشنز ہوا کرتے ہیں کسی بھی ایک بزنس اینٹی میں. بزنس اینٹی ہی کو اجازت ہے کہ وہ چاہے تو نیچر آف ایکسپینس میتھڈ کے تحت انکم اسٹیٹمنٹ بنا لے, لیکن یوزلی بنتی وہ فنکشنز آف ایکسپینسز میتھڈ کے تحت ہے. لیکن یہاں پر نان پروفٹ آرگنائزیشن میں جو انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنتا ہے, ان اے وے دیٹ از انکم اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, نام کے ساتھ کوئی زیادہ جھگڑا نہیں ہے, ہم بس نام ٹریڈیشنلی اس کا رکھتے ہیں انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ. اور اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ انکم اسٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اوکے, سو نان پروفٹ آرگنائزیشن کی جو انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی, یا اس کو دیکھنے سے پہلے سن لیجئے کہ وہ نیچر آف ایکسپینس میتھڈ پر بیس کر کے بنائی جائے گی. یعنی کہ نیچر آف ایکسپینس میتھڈ ہے کیا, جس میں کہ آپ سارے ایکسپینس اکٹھے کر لیتے ہیں, تمام ایکسپینس, اور تمام انکمز آپ اکٹھی کر لیتے ہیں, تمام انکمز کو ٹوٹل کرتے ہیں آؤٹر کالم میں, اور اس میں سے تمام ایکسپینسز کا ٹوٹل مائنس کر دیتے ہیں, اینڈ فائنلی یو گیٹ
دا سرپلس, کیونکہ میں نے یہ چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ یہاں پر اب پروفٹ نہیں کہلائے گا, بلکہ یہاں پر جو ریزلٹ ہوگا وہ سرپلس کہلائے گا. پروفٹ نہیں ہے یہاں پر, کیونکہ یہ پروفٹ ارننگ موٹیو کے ساتھ آرگنائزیشن رن نہیں کر رہی. تو نان پروفٹ آرگنائزیشن جو انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنائے گی وہ اب آپ سلائڈ پر ملاحظہ فرمائیے. انکمز ساری کی ساری سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہی ہیں, سبسکرپشن انکم, ممبرشپ فی, انٹرنس فی, یہ انکمز سب ٹوٹل آپ نے کیا انر کالم میں, اور آؤٹر کالم میں آپ نے اس کی فگر لکھ دی. فی الحال میں نے فگرز اس لیے شو نہیں کی کہ جسٹ ایک فارمیٹ شو کر رہا ہوں میں آپ کو. تو اس ٹوٹل میں سے, ٹوٹل آف دا انکمز میں سے آپ نے اب مائنس کرنے ہیں ٹوٹل ایکسپینسز, اور وہ اب دیکھیے وہ تمام کے تمام ایکسپینسز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. سیلری, انٹرٹینمنٹ ایکسپینس, الیکٹریسٹی بل, بلڈنگ رینٹ, ایٹسٹرا ایٹسٹرا, یہ تمام ایکسپینسز آپ نے مائنس کر دیے ٹوٹل انکم میں سے. اینڈ فائنلی یو گیٹ ایکسیس آف انکم اوور ایکسپینڈیچر, یا اس کو سرپلس بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, اگر ایکسپینڈیچر زیادہ ہو جائیں گے تو آپ اس کو بالکل ڈیفیشنسی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ڈیفیسٹ ہے, ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہو گئے ہماری انکم سے. کلیئر؟ سو بیلنس شیٹ کی شکل اسی طرح سے, اس میں کوئی ایسا نیچر آف ایکسپینڈیچر میتھڈ یا فنکشنز آف ایکسپینسز میتھڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں نہیں, صرف انکم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں نے آپ کو IS-1 کا ریفرنس دیا ہے. ٹھیک ہے, سو میں بیلنس شیٹ کا بھی فارمیٹ آپ کو نہیں بتا رہا. ہم اب ڈائریکٹلی ایک کوشچن کی طرف چلتے ہیں. وہ کوشچن آپ کو پہلے میں سلائڈ پر شو کروں گا, اور پھر اسی کوشچن کو میں سالو کرواؤں گا. دقت یہ ہے کہ جتنی دیر میں سلائڈ پر شو کروں گا اتنی دیر میں آپ نوٹ نہیں کر سکتے. آپ ذرا اپنے ہینڈ آؤٹ کھولیے, یہ سوال ایگزیکٹلی آپ کو ہینڈ آؤٹ میں نظر آ جائے گا, اس لیے آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوشچن کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, پوائنٹس آپ ضرور ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیے. پہلے ہم کوشچن کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے سولوشن کو. پلیز دیکھیے گا سلائڈ پر. یہ ایک ٹرائل بیلنس ہے, اس میں آپ کو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ دو سائڈز نظر آیا کرتی ہیں. اس ٹرائل بیلنس میں جنرل فنڈ, کیش ان ہینڈ, کیش ایٹ بینک, میں اس کو تھوڑا سا سپیڈ میں اس لیے بولوں گا کیونکہ آئی بلیو کہ یو آر ہیونگ دس کوشچن ان یور ہینڈ آؤٹس. آپ اس کو کھول کر اپنے سامنے رکھ لیجئے اور دیکھتے چلے جائیے. ٹھیک ہے, اس لیے ایسی کوئی بات گلے کے طور پر نہیں ہے کہ سر آپ تو بڑی تیزی سے کوشچن کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, دیکھیے سلائڈ پر. ٹرائل بیلنس میں جناب جنرل فنڈ ہے, کیش ان ہینڈ, کیش ایٹ بینک, سیلز آف کولڈ ڈرنک کے اگینسٹ آپ کو ڈیٹرز نظر آ رہے ہیں, اور پرچیز آف کولڈ ڈرنک کے اگینسٹ آپ کو کریڈیٹرز نظر آ رہے ہیں. قرضہ بھی لیا ہوا ہے, فرنیچر فکسچر بھی ہے, اور جناب بلڈنگ بھی ہے اس کلب کی جو کہ آپ کا ایسٹ ہے یقیناً. پھر کوئی اسٹاک آپ کے پاس پڑا ہوا ہے کولڈ ڈرنک کا, رینٹ, ٹیکسز, انٹرنس فی, سیکریٹری آنریریم, سبسکرپشن آپ کو جو ریسیو ہوئی ایڈوانس میں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد کچھ سیلریز, ویجز ہیں. پھر آپ نے بلڈنگ میں کچھ ایکسٹینشن کی ہے, آپ کے ایسٹ میں انکریز ہے, پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنری, لیگل ایکسپینسز, اینول سبسکرپشن جو اس سال کی ہے 30,000 وہ نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کچھ کارڈ اینڈ بلیئرڈ روم سے ریسیٹس ہیں, کچھ گیمز کی ریسیٹس. پھر سنڈری ایکسپینسز ہیں آپ کے پاس. پھر آپ نے کولڈ ڈرنک جو سیل کی ہیں اس کی انکم ہے. پھر آپ نے بلڈنگ کی اور فرنیچر کی ریپیئر کروائی. پھر کچھ یوٹیلیٹی ایکسپینسز پے کیے. ہاں, پرچیز آف کولڈ ڈرنک اینڈ جوسز بھی ہیں. اور آپ نے بھائی جو لون لیا ہوا تھا اس پر آپ نے انٹرسٹ پے کیا ہوا 1,000 روپیز کا. سو ٹوٹل آپ کے پاس آ گیا ڈیبٹ کا اور کریڈٹ کا وچ از ایکول. ساتھ ہی آپ دیکھ لیجئے ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں سبسکرپشن فار دا ایئر از آؤٹ اسٹینڈنگ ₹2,000. پھر آپ نے ڈیپریسیشن رائٹ آف کرنی ہے ابھی 10% پر اینم فرنیچر پر اینڈ 2% آن بلڈنگ. اور اسٹاک آپ کے پاس کچھ پڑا ہوا ہے
کولڈ ڈرنک کا جو کہ 1000 روپیز کا. لیں جی, یہ آپ نے کوشچن دیکھ لیا, آپ کو بڑا فیملیئر سا لگا نا کہ اس طرح کے تو ہم نے بڑے کوشچنس کیے ہوئے ہیں جس میں کہ انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بناتے تھے. یہ تو بڑا ملائی سا سوال ہے. ہاں ڈیفینیٹلی آپ کو لگنا بھی چاہیے یہ ملائی سوال, کیونکہ اس میں کوئی ایسی خاص نئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اب آپ نے انکم اسٹیٹمنٹ یعنی کہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنانا ہے اس کو آپ نے نیچر آف ایکسپینس میتھڈ کے تحت بنانا ہے. اینڈ دا نیچر آف ایکسپینس میتھڈ مینس کہ اس میں آپ نے انکمس کا ٹوٹل کر کے اس میں سے ایکسپینسز کا ٹوٹل مائنس کر دینا. سو ہم اب اس کو سالو کرنے کی طرف چلتے ہیں. کوشچن آپ کے سامنے ہے اور سولوشن اب ہم دیکھیں گے. بس بات وہی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں ریونیو نیچر کے ہیڈز کو لے کر جاتے ہیں. ریونیو نیچر کیا ہے؟ یعنی کہ جو انکم اور ایکسپینس ہیں ان ریئل ٹرم. اوکے, جو کیپٹل نیچر کے لائک آپ کو اس ٹرائل بیلنس میں ایک ایکسٹینشن آف بلڈنگ نظر آ رہی ہے, ایڈیشن ان دا بلڈنگ. وڈ اٹ بی یور ریونیو ایکسپینڈیچر اور کیپٹل ایکسپینڈیچر؟ بولو ذرا. یس, دیٹ از یور کیپٹل ایکسپینڈیچر. اب شوڈ دیٹ بی شون ان یور ایکسپینسز ان انکم اسٹیٹمنٹ؟ نو 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 نو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کیپٹل ایکسپینڈیچر تو ایسٹ ہوتا ہے. سو ہم نے ادھر ٹرائل بیلنس میں سے پک کرنا ہے اور انکم اسٹیٹمنٹ میں یعنی کہ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ میں ان کو پٹ کرنا ہے جو کہ ریونیو نیچر کی اماؤنٹس ہیں, ریونیو نیچر کی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے جی. سو آئیے جی سولوشن کی طرف. کوشچن آپ اپنے سامنے رکھیے گا اور سولوشن اب آپ دیکھیے گا. اب دیکھ رہے ہیں جی, سب سے پہلے ہم نے انکم پک کی. انکم میں آپ ساتھ ساتھ اب کوشچن اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ٹرائل بیلنس میں موجود ہیں سبسکرپشن 30,000 کی اور ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ آپ کی جو بتا رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ سبسکرپشن ہے 2,000 روپیز کی, اور آؤٹ اسٹینڈنگ سبسکرپشن کو آپ نے اس میں پلس کرنا. آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ آپ نے کچھ انفارمیشن جو کہ کیش بک بیسڈ ہوتی ہیں ان کو کس فلٹر سے گزارنا ہے, یاد کرو. یس, ایکروولس کے فلٹر سے. ٹھیک ہے, تو آپ کی سبسکرپشن تو ریسیو ہوئی ہے نا ڈیورنگ دا ایئر, تو کیش بک بیسڈ انفارمیشن ہے. اس کیش بک بیسڈ انفارمیشن کو جب آپ ایکروول کے فلٹر سے نکالیں گے تو آپ کو وہ انکم کی فگر دے گی. یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہوں ایک بات پر, وہ میں ساتھ ہی کلیئر کر دوں. آپ کو ٹرائل بیلنس میں ایک کریڈٹ سائڈ پر انفارمیشن نظر آ رہی ہے, سبسکرپشن ریسیوڈ ان ایڈوانس. ٹھیک ہے, اور کریڈٹ سائڈ پر ہی آپ کو ایک انفارمیشن نظر آ رہی ہے سبسکرپشن انکم. بھائی جو سبسکرپشن ریسیوڈ ان ایڈوانس ہے دیٹ از یور لائبلٹی, دیٹ از ناٹ یور انکم دیٹ یو ہیو ریسیوڈ ڈیورنگ دا ایئر فار دا نیکسٹ ایئر. تو دیٹ ول بی شون ان یور بیلنس شیٹ. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. آپ جس طرح سے بزنس کنسرنس کے اندر ان ارنڈ انکم کے ساتھ سلوک کرتے تھے اسی طرح سے اس کے ساتھ کریں گے. اب بھائی بات یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کا اکاؤنٹنٹ اتنا سیانا ہے, ذرا سمجھیے گا اس بات کو, وہ اتنا سیانا ہے کہ جو سبسکرپشن اس نے ایڈوانس میں ریسیو کی اس کو اس نے سبسکرپشن انکم میں شامل نہیں کیا, بلکہ الگ سے نیا اکاؤنٹنگ ہیڈ اس نے اوپن کیا اور اس کو سبسکرپشن ریسیوڈ ان ایڈوانس کے نام پر اکاؤنٹنگ ہیڈ دے کر لیجر اکاؤنٹ بنا لیا. یہی وجہ ہے کہ دیٹ از اپیئرنگ سیپریٹلی ان دا ٹرائل بیلنس اپارٹ فرام دا سبسکرپشن انکم. آر یو گیٹنگ می؟ جو آپ کی سبسکرپشن انکم تھی وہ الگ سے نظر آ رہی ہے, جو ایڈوانس میں ریسیو ہوئی ہے اگلے سال کے لیے وہ الگ سے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو
with that advance receipt of subscription income. ٹھیک ہے, that is your advance receipt. In fact, that is not your revenue receipt. Okay, اور یوں کہہ لو کہ that is not relating to the current year. اگلے سال کی ریونیو ریسیٹ ہے, یاد رکھنا اس سال کی ریونیو ریسیٹ نہیں ہے. اگر آپ فوری طور پہ مجھ سے اختلاف کریں کہ ہے سر نے کیا بات کہہ دی کہ سبسکرپشن تو ہونی, ریونیو ریسیٹ چاہیے, بھائی ہے ٹھیک ہے, اوکے فائن, لیکن اگلے سال کی, اور جو اگلے سال کی انکم ہے اس کو اس سال کی انکم میں شامل نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ایکروول کانسیپٹ جو ہے ہماری گردن پکڑ لے گا. ٹھیک ہے, سو ہم جناب مانتے ہیں ایکروول کانسیپٹ کو, اور اس ایکروول کانسیپٹ کے مطابق جو ہمیں ایڈوانس میں انکم ریسیو ہوئی ہے اس کو ہم انکمز میں شو نہیں کریں گے. ہاں رہ گئی بات کہ 30,000 کی جو ہمیں سبسکرپشن ڈیورنگ دا ایئر ریسیو ہوئی تھی, اس کے ساتھ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس ہمیں بتا رہی ہیں کہ 2,000 از اسٹل ڈیو. تو جو اسٹل ڈیو ہے وہ اوئنگ ہے, مینس ہماری اس سال کی انکم ہے, ریسیویبل ہونے کے ناطے ہم اس کو ایسٹ میں شو کریں گے, اور چونکہ اس سال کی انکم ہے, اس سال سے ریلیٹ کرتی ہے, لہٰذا اس کو اس میں شامل کیا جائے گا. یہ سب ریویژن ہے کس کی؟ ایکروول کانسیپٹ جو آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں. اب نیکسٹ دیکھیے گا آپ سولوشن میں آپ کو مزید انکم نظر آئیں گے. ٹرائل بیلنس میں اپیئر ہونے والی کارڈ اینڈ بلیئرڈ روم کی ریسیٹ 4,000 ایز اٹ از آپ انکم میں شامل کر لیں. وی ہیو نو ادر ایڈجسٹمنٹ. ہاں ہم نے جو کولڈ ڈرنکس سیل کی ہیں ان کی جو انکم ہے وہ بھی آپ ٹرائل بیلنس سے اٹھائیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے. اب یہ ٹوٹل ہمارے پاس انکمز آ گئیں. کتنی بھائی؟ 41,000 کی. یہ انکمز ہیں ہماری. اب ان ٹوٹل انکمز میں سے وی ہیو ٹو سبٹریکٹ آر ایکسپینسز. اب ٹوٹل ایکسپینس کر لیں گے. اب دیکھیے ہم نے انکمز میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی, ہم نے ٹوٹل انکمز لی ہیں کیونکہ ہم نیچر آف ایکسپینس میتھڈ پہ بلیو کر رہے ہیں اس وقت. یہاں پر اب جب آپ ایکسپینسز لکھ رہے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے تو آپ کنزمپشن آف کولڈ ڈرنکس کو شو کریں. دیٹ یو نو ویری ویل. اس کی پہلے آپ ورکنگ دیکھ لیں, بعد میں آپ کو دوبارہ سی سلائڈ پر لاؤں گا. آپ ورکنگ سلائڈ دیکھیے اس کی کہ اوپننگ اسٹاک آف کولڈ ڈرنکس which was appearing in the trial balance, that is 500 rupees. Purchase of cold drinks is 4,000 and closing stock is 1,000 rupees. So ہمارے پاس جناب 3,500 rupees کی کنزمپشن آ گئی. یہ ہم نے ایکسپینسز میں لے کر جانی ہے. تو جی یہاں سے اب آپ چلیے مین سلائڈ پر جس میں کہ ہم انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں. وہاں پر آپ دیکھیے ہمیں نظر آ رہی ہے 3,500 کی کنزمپشن آف کولڈ ڈرنک. لے جی آگے چلتے ہیں. ہمیں ایکسپینسز رینٹ اس میں شو کرنا ہے, ایکسپینسز اباؤٹ ریٹ ٹیکسز اینڈ انشورنس, سیکریٹری آنریریم. ہم نے اگر کوئی انٹرنس فی پے کی ہوئی ہے تو وہ بھی ہمارا ایکسپینس ہے. یہاں پر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. کنفیوژن کیا ہے کہ نارملی انٹرنس فیز آر انکم, تو یہاں پر یہ کیسے ایکسپینس ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. تو بھائی اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ اینی انفارمیشن اپیئرنگ ان ڈیبٹ سائڈ آف دا ٹرائل بیلنس ول بی آئدر ایکسپینس اور ایسٹ. یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آپ کو میں دوبارہ سے پرانی بات کی طرف لے کر جاؤں کہ ہمارے پاس جو 5 مین ہیڈز ہیں ان میں ایسٹس اور ایکسپینسز ڈیبٹ نیچر کے ہوتے ہیں, اونرز اکویٹی لائبلٹی اینڈ انکم کریڈٹ نیچر کی ہوتی ہیں. یہاں پر اونرز اکویٹی کو ریپلیس کرے گا کیپٹل فنڈ. لہذا ٹرائل بیلنس کی ڈیبٹ سائڈ پر اگر کوئی انفارمیشن ہے تو دیٹ کین نیور بی یور انکم. اوکے, ڈیبٹ سائڈ کا مطلب ہے یا وہ ایسٹ ہے یا وہ ایکسپینس ہے. اب آپ دیکھیے سوال میں آپ کو نظر آ رہی ہے انٹرسٹ فی ڈیبٹ سائڈ پر آ رہی ہے نا 1,000 روپیز کی. یس, اب یہ جو 1,000 روپیز کی انٹرنس فی آپ کو ڈیبٹ سائڈ پر نظر آ رہی ہے یہ آپ کی انکم نہیں ہو سکتی. اوکے, آئیے دوبارہ سلائڈ پر. نیکسٹ سیلریز اینڈ ویجز ہیں 5,800 روپیز کی. یہ بھی آپ نے ٹرائل بیلنس میں سے
اٹھائیں اور یہاں پر پٹ کر دیں. پھر پرنٹنگ اینڈ اسٹیشنری, لیگل چارجز, سنڈری ایکسپینسز, ریپیئر آف بلڈنگ اینڈ فرنیچر, یوٹیلیٹی بلز. پھر ہاں انٹرسٹ آن لون. اگین یہاں پر ہمیں ایکروول کانسیپٹ کو دیکھنا ہوگا. اب دوبارہ سے ذرا کوشچن کو دیکھیے گا. اس کوشچن میں آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے کہ لون 15% ہے اور ہم نے اسے ریسیو کیا تھا 1 جولائی 2007 کو. یاد رکھیے کہ ہمارا ایئر اینڈ جو ہے 31 مارچ 2008 کا ہے. سو 9 months کا انٹرسٹ اس پر ڈیو ہوتا ہے. آپ کیلکولیٹر نکالیے پلیز اور دیکھیے, آپ کو سلائڈ پر اس کی کیلکولیشن بھی نظر آ رہی ہے کہ 20,000 into 15% gives you 3,000 rupees اور 3,000 into 9/12 gives us 2,250 rupees. تو جی ٹرائل بیلنس tells us کہ 1,000 rupees interest on loan has been paid. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ remaining 1,250 is still due. تو جو ڈیو ہوتا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپینس کے طور پر اس میں پلس ہو جائے گا. ہاں لائبلٹیز میں وہ پیبل کے طور پر ضرور شو ہوگا. سو بائی ڈوئنگ دس وی آر کمپلیٹ ود دا انٹرسٹ آن لون ایکسپینس. یعنی کہ 1,000 واز اپیئرنگ ان دا ٹرائل بیلنس اینڈ 1,250 از آؤٹ اسٹینڈنگ. ایڈنگ اٹ اپ اٹ ول گیو اس 2,250 انٹرسٹ ایکسپینس فار دا ایئر. اچھا یہاں پر اگین اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے کنفیوز ہو جائے, سر 1,250 روپیہ کہاں سے آیا؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے 2,250 روپیز کی کیلکولیشن سے پیچھے لے کر آ رہا ہوں, اس لیے 1,250 کو پلیز آپ اس طرح سے مت لیں کہ جی ہمیں 1,250 روپے کی آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آنی چاہیے تھی ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں. آپ کو دیکھیے کوشچن کے اندر بتایا ہوا ہے جہاں پر کہ ٹرائل بیلنس میں لون نظر آ رہا ہے کہ دس لون از سبجیکٹ ٹو اے انٹرسٹ آف 15%. لون کب لیا تھا آپ نے؟ 1 جولائی کو 2007 کو, اور ہمارا ایئر اینڈ کیا ہے 31 مارچ 2008. اب جب 31 مارچ 2008 تک ہم نے پہنچنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس 9 months ہیں. سو 9 months کا انٹرسٹ ایکسپینس کیلکولیٹ کریں آپ, بنے گا 2,250 روپیز. اور اس 2,250 جو کہ ہمارا ٹوٹل ایکسپینس ہے اس کو ہم شو کریں گے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. لیکن ٹرائل بیلنس کیا بول رہا ہے کہ 1,000 ہم نے پے کیا ہوا ہے. ٹرائل بیلنس کی ڈیبٹ سائڈ کو دیکھ لیجیے آپ, انٹرسٹ آن لون 1,000 روپیز کا اپیئر ہو رہا ہے. تو ریسٹ آف دا 1,250 روپے از ڈیو. ٹھیک ہے, تو وہ جو 1,250 روپے ہمارے ڈیو ہیں وہ ہم نے 1,000 میں ایڈ کیے, ٹوٹل 2,250 بنا لیا. ٹھیک ہے, اگر یہ کیلکولیشن آپ نہیں جاننا چاہتے تو آپ یوں سمجھ لو کہ وہ جو آپ کا ٹوٹل لون ہے اس کا 15% 3,000 بنتا ہے پورے سال کا, اور 9 months کا 2,250 بنتا ہے جو اس سال کا, لہذا ایکسپینس میں شو کیا جانا چاہیے. میں نے آپ کو 2-3 طریقوں سے بات سمجھا دی ہے. اوکے, اب اس کو سمجھ لیجیے گا. پھر بھی پرابلم آئے تو اوکے, ڈسکشن بورڈ از اویلیبل فار یو. اوکے, ڈونٹ وری. اچھا جی, نیکسٹ اب ایک ایڈجسٹمنٹ رہ گیا, دیٹ از ڈیپریسیشن. تو دیکھیے سلائڈ پر, ڈیپریسیشن آپ کو بتا رہا ہے کہ 10% فرنیچر پر ہے اور 2% بلڈنگ پر ہے. فرنیچر ہمارے پاس ہے 10,000 روپیز کا, اس کا 10% 1,000, اور بلڈنگ ہمارے پاس 2 ہیں جی جن کا ٹوٹل بنتا ہے 50,000 روپیز. یعنی کہ ایک ہمارے پاس اوپننگ بیلنس بلڈنگ کا 40,000 روپیز اور ایک ایڈیشن 10,000 روپیز, ٹوٹل 50,000, اس کا 2% لیا تو 1,000 روپیز بن گیا. سو ٹوٹل ہمارے پاس ڈیپریسیشن ایکسپینس فور دا ایئر آیا 2,000 روپیز کا, اور وہ 2,000 آپ کو ایکسپینسز میں نظر آ رہے ہیں.
لیں جی اب ٹوٹل انکم جو ہمارے پاس تھی 41,000 کی، اس میں سے ٹوٹل ایکسپینسز ہم لیس کریں تو ہمارے پاس سرپلس آ جاتا ہے 14,150 روپیز کا. دس واز آر انکم اسٹیٹمنٹ. اوکے، تو کوئی ایسی پریشان کن چیز تو نہیں تھی، بڑی سادہ سی انکم اسٹیٹمنٹ ہے. آئیے اب ہم بیلنس شیٹ کو بھی دیکھ لیں. سو اب آپ جناب بیلنس شیٹ والی سلائیڈ دیکھیے گا. بیلنس شیٹ ایز آن 31 مارچ 2008 کو بنائی جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ایسٹ ہیں جس میں بلڈنگ 50,000 روپیز کی، اور مائنس اس میں سے ڈیپریسیشن 49,000 روپیز، اور فرنیچر 10,000 مائنس اس میں سے ڈیپریسیشن 9,000 روپیز، اور اسٹاک آف کولڈ ڈرنکس 1,000 روپیز. کوئی جلدی جلدی تو نہیں بات ہو رہی؟ دیکھیے یہ باتیں جو ہیں آپ پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اس لیے اگر میں سمپلی آپ کو بیلنس شیٹ میں دکھا رہا ہوں تو آپ ٹرائل بیلنس سے اٹھاتے جائیے اور اسے پلیس کرتے چلے جائیے. اوکے، سو دوبارہ سے دیکھیے. اب آپ کو بیلنس شیٹ میں ریسیویبلز نظر آ رہے ہیں، ڈیٹرز نظر آ رہے ہیں اگینسٹ سیلز آف کولڈ ڈرنک، اور پھر سبسکرپشن جو 2,000 روپیز کی ڈیو تھی ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹ میں بتایا تھا، اور اسے ہم نے انکم میں بھی شامل کیا تھا، اس کا ڈیبٹ، اور فائنلی کیش ایٹ بینک اور کیش ان ہینڈ 3,000 اینڈ 2,000. کیوں جی ٹوٹل ایسٹس ہمارے پاس آ گئے. اب کیا ہے؟ یس، کیپٹل فنڈ اینڈ لائبلٹیز. دو باتیں، وی نو کہ ریسورسز ہمارے سورسز کے برابر ہوتے ہیں. تو آئیے اب ہم کیپٹل فنڈ کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹرائل بیلنس میں فنڈ نظر آ رہا ہے دیٹ واز 30,000 روپیز فنڈ، اور اس میں ہم ایڈ کریں گے اپنا سرپلس جو اس سال میں ہم نے کمایا دیٹ از 14,150، اور ہمارے پاس ٹوٹل فنڈ بن گیا 44,150 روپیز. یہ جی ہمارے پاس کیپٹل فنڈ کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ آتی ہیں لائبلٹیز. لائبلٹی میں سب سے بڑی لائبلٹی پہلے لکھی ہے وچ از لون 20,000 روپے. پھر اس کے بعد آپ آ جائیے کرنٹ لائبلٹیز کی طرف، جو کہ ہمارے پاس سنڈری کریڈیٹرز ہیں جو ہم نے پرچیز کیے تھے کولڈ ڈرنکس اس سے متعلق 1,500 کے. پھر انٹرسٹ آن لون جو پیبل ہے 1,250، ابھی اس کی ورکنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور پھر سبسکرپشن ریسیوڈ ان ایڈوانس 1,500، یہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیلنس شیٹ ایسٹس جو 68,400 کے ہیں وہ برابر ہیں کیپٹل فنڈ اینڈ لائبلٹی کے 68,400. سو جناب دس واز آل اباؤٹ یور انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ بیلنس شیٹ آف a non-profit organization which is maintaining proper books of accounts based on double entry accounting system. آپ کہہ رہے ہوں گے اچھا سر یہ تو اتنی آسان سی بات، اس میں مشکل کیا ہے؟ یہ تو ہم نے کئی مرتبہ کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں. ٹرائل بیلنس آپ کو مل گیا، وہاں سے آپ نے انکم ایکسپینڈیچر یعنی کہ وہی انکم اسٹیٹمنٹ بنا لی، اور وہ جو پروفٹ ہے اس کو اونرز ایکویٹی کی بجائے کیپٹل فنڈ میں لے گئے. ڈرائنگز یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے پاس جو ٹوٹل ایکومولیٹڈ فنڈ یا کیپٹل فنڈ کی اماؤنٹ آئی وہ اور لائبلٹیز کی جو اماؤنٹ ہے دونوں کو پلس کیا، بیلنس شیٹ ٹیلی. ٹھیک ہے. سو جناب بات تو بڑی سادہ سی ہے. اگر اکاؤنٹنگ میں آپ نے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کو اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہے تو اکاؤنٹنگ مشکل چیز نہیں ہے، بڑی ہی انٹرسٹنگ لینگویج ہے. آپ کو تمام فائنینشیل انفارمیشن جو انگلش یا اردو یا کسی بھی لینگویج میں نظر آتی ہیں اس کو ہم اکاؤنٹنگ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اگر ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے. I have termed these debit and credit as alphabets of accounting language. ٹھیک ہے. سو جناب اب جو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے وہ کافی حد تک بلکہ ہوگا ہی وہ جو آپ سنگل انٹری میں پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ بڑی آسانی سے اور اچھی طرح سے سمجھ بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو تب تک کے لیے مجھے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.